ظہیر آباد میں جماعت اسلامی ہند گڑھی ڈویژن کے زیر اہتمام جلسہ عام بعنوان احترام انسانیت کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس جلسے کی صدارت امیر مقامی محمد ناظم الدین غوری نے کی، جس میں میر محتشم علی خان مسٹر ورلڈ چیمپئن باڈی بلڈنگ نے بطور مہمانان خصوصی خطاب فرمایا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں حالیہ دور میں موب لنچنگ کے نام پر یا نفرت کی بنیاد پر انسانی جان کا خاتمہ کرنے پر تشویش ظاہر کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جلد سونے اور جلد اٹھنے کی اور نماز فجر کو خصوصیت سے ادا کرنے کی تلقین کی۔ وہیں نوجوانوں کو موبائل کے غلط استعمال سے دور رہنے کا بھی مشورہ دیا۔ امیر مقامی جماعت اسلامی ہند ظہیر آباد محمد ناظم الدین غوری نے اپنے اختتامی خطاب میں کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت انسان کی ہی ہے، جس میں انسانیت نہیں اس میں اسلامیت بھی نہیں آ سکتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز کی تو سنت ادا کر لیتا ہے، غور سے سنیے نوجوانوں، اگر کوئی شخص فجر کی نماز کی تو سنت ادا کر لیتا ہے، دنیا وما فیہا، دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ سنت میں یہ فائدہ ہے، سوچئے فرض میں کتنا فائدہ ہوگا۔ فجر کی نماز پکڑ لیجئے، فجر کی نماز اگر چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد حدیث میں کیا آتا ہے؟ اگر کوئی فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اپنے آرام کی خاطر، جیسے ہی بارش ہوئی، ٹھنڈی لگی، بلینکٹ اوڑھ لیے سو گئے، نہیں، فجر کی نماز میں آنا ہے۔ کیوں؟ کتنی بڑی وعید ہے دیکھیے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اپنے آرام کی خاطر، حالت برزخ میں اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلا جائے گا، اچھا کیا جائے گا، بڑے پتھر سے کچلا جائے گا، اچھا کیا جائے گا۔ اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ ہم کو جنت میں رہنا ہے یا فجر کی نماز چھوڑ کے بڑے پتھر سے ہمارے سر کو کچلا جائے گا، ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیجئے، یہ میں چھوٹی بات نہیں کروں، یہ بات اگر آپ لوگوں کے دل میں اتر گئی، آپ 5 وقت کے فجر کے اور 5 وقت کے نماز کے پابند ہو گئے، تو یہ جلسے کی کامیابی ہے، یہ ناظم الدین غوری صاحب کی کامیابی ہے، معین الدین صاحب کی کامیابی ہے، جو یہ بلڈنگ دیے ہیں ہم کو یہ جلسہ کرنے کے لیے، ان کی کامیابی ہے اور ہم تمام کی کامیابی ہے۔ دوستو غور و فکر کیجئے، انسانیت بڑے نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں قسم کھا کے کہتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ کیونکہ وہ دین کو اگر نہیں پکڑتا، اللہ کی رسی کو نہیں پکڑتا تو وہ خسارے میں ہے۔ اگر تمام چیزوں کو پکڑتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اگر کوئی نیک اور صالح عمل کرتا ہے تو وہ کامیابی کی طرف ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو آپ کا ذہن بناتے ہوئے احترام انسانیت کے لیے آپ لوگوں کو لے چل رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے دوستو، معاف کرنے کی سیرت، وہ ہمارے دلوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے، ہمارے دلوں میں بسانے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے، یہودن عورت کیا کرتی؟ بار بار اللہ کے نبی کے اوپر کچرا ڈالتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کے نبی چلے جاتے، پھر دوسرے دن ہوتا ایسے ہی، وہ بار بار اللہ کے نبی پہ کچرا ڈالتی تھی، ایک بار اللہ کے نبی خاموش بیٹھے، دوسرے بار اللہ کے نبی کچرا جھٹکتے، اس سے کچھ نہیں کہتے، چلے جاتے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ یہودن عورت کچرا نہیں ڈال رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودن عورت کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ وہ یہودن عورت نظر نہیں آ رہی ہے جو ہمارے اوپر کچرا ڈالتی تھی، تو کوئی کہتا ہے کہ وہ یہودن عورت بیمار ہے، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے قربان جائیے دوستو، جو کچرا ڈالتی تھی اس عورت کے گھر پہنچ جاتے ہیں، پہنچ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جیسے ہی اللہ کے نبی جا کے اس کی طبیعت پوچھتے ہیں، جیسے ہی وہ یہودن عورت دیکھتی ہے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی طبیعت پوچھنے آ گئے ہیں، تو وہ یہودن عورت اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے اور دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
کیوں؟ اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا. اللہ کے نبی نے کچرا ڈالنے کے بعد بھی وہ یہودن عورت کی طبیعت پوچھنے چلے گئے. اسی طریقے کا واقعہ ہے, ایک عورت اپنا بوجھا لے کے کہیں جانا چاہتی ہے. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ وہ عورت بوجھا اٹھا رہی ہے. اللہ کے نبی قریب جاتے ہیں, قریب جا کے وہ عورت کا بوجھا اٹھا لیتے ہیں. کہتے ہیں ماں آپ کو کہاں جانا ہے, میں تمام بوجھا وہاں پر آپ کا رکھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی بوجھا اٹھا لیتے ہیں اس عورت کا, اور راستے میں وہ عورت کیا کرتی ہے, اللہ کے نبی سے باتیں کرتی ہے. باتیں کرتے کرتے کہتی ہے کہ کوئی ایسا شخص آیا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلا رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ جادوگر ہے, جو کوئی اس کو دیکھتا ہے, جو کوئی اس کی بات سنتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. وہ ایسے ہی کہتی ہے, کہتے کہتے وہ کیا کرتی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنا شروع کر دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سنتے ہیں, لیکن وہ عورت کا بوجھ اسی طریقے سے اپنے اوپر رکھتے ہیں. رکھ کے اس عورت کا جو مقام ہوتا ہے وہ مقام کے اوپر اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں, اس عورت کے بوجھ کو وہاں پر جو بھی بوجھا تھا وہ بوجھا رکھتے ہیں. رکھنے کے بعد وہ عورت پوچھتی ہے کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے, میں تمہارا نام پوچھنا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں نام سے کیا لینا ہے اماں, میں تیرا بوجھ رکھ دیا, میں جانا چاہتا ہوں. بول کے اللہ کے نبی جانا چاہتے ہیں, لیکن وہ عورت پوچھتی ہے کہ نہیں تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے, میں تمہارا نام جاننا چاہتی ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اماں, جس محمد کو تو جب سے برا بلا کہہ رہی تھی اماں, وہ محمد میں ہوں. جیسے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ محمد میں ہوں, اگر آپ محمد ہے تو وہ عورت پڑھنا شروع کر دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہم تمام لوگوں کو بھی انسانیت کو بتانا ہے اور انسانیت کو اللہ کے نبی کی سیرت بتانے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. دوستو اگر ہم عمل پیرا ہوں گے, اللہ کے نبی نے جو بات بتائی اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے تو ساری انسانیت میں میسج جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا ہے, دہشت گرد نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی کی امت خامخواہ کے کسی کی جان لینے والی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی کی امت کسی کے پاس جا کے بم پھوڑنے والی نہیں ہو سکتی.